السلام علیکم ناظرین، میری دھرتی میری دنیا میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان امینہ خان۔ ناظرین، پاکستان کا ہر علاقہ تاریخی اہمیت کا حامل ہے۔ حیدرآباد کا پکا قلعہ کلہوڑوں کا مرکز رہا ہے اور یہی پکا قلعہ آبادی میں اضافے کے ساتھ ساتھ حیدرآباد شہر بن گیا ہے۔ آج کے پروگرام میں حیدرآباد کے پکا قلعہ پر خصوصی رپورٹ شامل کی گئی ہے، لیکن سب سے پہلے دیکھتے ہیں آج میری دھرتی میری دنیا میں کیا خاص خبریں اور رپورٹس شامل ہیں۔ عطاباد جھیل سے پانی کا اخراج شروع ہو گیا۔ چیئرمین NDMA لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ ندیم کا کہنا ہے کہ کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں۔ ہزارہ ایکشن کمیٹی کی جانب سے جشن ہزارہ فیسٹیول کا بائیکاٹ۔ ایبٹ آباد، ہری پور اور مانسرا سمیت ہزارہ بھر میں شٹ ڈاؤن۔ بلتستان میں شدید بارش اور بالائی علاقوں میں برف باری، عوام کو شدید مشکلات کا سامنا۔ مری میں گرج چمک کے ساتھ بارش، موسم خوشگوار ہو گیا۔ اور گرمی کی شدت سے تنگ بھکاریوں کی کوئٹہ شہر پر یلغار۔ ناظرین، آج میری دھرتی میری دنیا میں شامل خاص خبروں اور رپورٹس کی ایک جھلک آپ نے ملاحظہ کی۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ عطاباد جھیل سے پانی کا اخراج شروع ہو گیا۔ جھیل سے 100 کیوسک پانی خارج ہو رہا ہے۔ چیئرمین NDMA لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ ندیم کا کہنا ہے کہ کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں۔ سپیل وے پر مٹی اور پتھر پھنس جانے کی وجہ سے پانی کے اخراج میں عارضی رکاوٹ پیش آئی تھی۔ سپیل وے میں ریت کی زیادتی اور پانی کے بہاؤ کی تیزی کے باعث خطرے کے پیش نظر آبادیوں کو نکال لیا گیا ہے۔ چیئرمین NDMA لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ ندیم نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ 1 گھنٹے کے اندر ڈیم ٹوٹ سکتا ہے اور بہاؤ سے نشیبی علاقوں اور رابطہ سڑکوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ ماہرین ہیلی کاپٹروں کے ذریعے پانی کے اخراج کی نگرانی کر رہے ہیں۔ اس مقصد کے لیے بنایا گیا کنٹرول روم جھیل سے 15 کلومیٹر کے فاصلے پر کریم آباد گاؤں میں واقع ہے۔ علاقے میں تمام متعلقہ اداروں کے اہلکاروں کی چھٹیاں منسوخ کر دی گئی ہیں اور حفاظتی انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ جھیل ٹوٹنے کے خدشے کے پیش نظر شاہراہ قراقرم پر گلگت ہنزا سیکشن بند کر دیا گیا، جبکہ جھیل کے بند کے قریب خطرے کی پیش کی اطلاع دینے والا سسٹم نصب کر دیا گیا ہے۔ پاک فوج انتظامیہ اور امدادی ٹیمیں مسلسل جھیل کی مانیٹرنگ کر رہی ہیں۔ ہزارہ ایکشن کمیٹی کی جانب سے جشن ہزارہ فیسٹیول کا بائیکاٹ کرتے ہوئے ایبٹ آباد، ہری پور اور مانسرا سمیت ہزارہ بھر میں شٹ ڈاؤن کیا گیا۔ ایبٹ آباد میں کینٹ بازار، مین بازار، سٹی بازار، مانسرا روڈ، مری روڈ، صدر بازار کو بند کر کے مظاہرین فوارہ چوک میں جمع ہو گئے اور اس موقع پر انہوں نے صوبہ ہزارہ کے حق میں نعرے بازی کی۔ مشتعل مظاہرین نے ٹائر جلا کر اور پتھر رکھ کر شاہراہ قراقرم کو مختلف مقامات پر بند کر دیا۔ ہری پور اور مانسرا میں بھی مشتعل مظاہرین نے ایبٹ آباد روڈ کو بند کر دیا، جبکہ دیگر چھوٹے بڑے شہروں میں بھی ہڑتال کی گئی۔ مری میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا سلسلہ شروع ہوتے ہی موسم خوشگوار ہو گیا ہے۔ مری میں گزشتہ چند روز سے درجہ حرارت میں اضافہ ہو گیا تھا، جس وجہ سے دن کے اوقات میں ہلکی گرمی محسوس کی جا رہی تھی، جبکہ گرج چمک کے ساتھ بارش کا سلسلہ شروع ہوتے ہی موسم میں نکھار پیدا ہو گیا اور مری میں آئے ہوئے سیاح خوبصورت موسم سے لطف اندوز ہوتے رہے۔ ناظرین، میری دھرتی میری دنیا میں اب آپ کو لیے چلتے ہیں سندھ کی دھرتی کی جانب اور نظر ڈالتے ہیں سندھ کی چند اہم خبروں پر۔ خیرپور میں شاہ عبداللطیف بھٹائی یونیورسٹی کے سیمسٹر امتحانات کے دوران قیامت خیز گرمی میں لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے کئی طلبہ بے ہوش، متعدد طلبہ خالی پیپر دے کر ہال سے نکل آئے۔ احتجاج اور دھرنے پر پولیس کا لاٹھی چارج۔ تفصیلات کے مطابق شاہ عبداللطیف بھٹائی یونیورسٹی کے سیمسٹر امتحانات کے دوران قیامت خیز گرمی میں لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے کئی طلبہ بے ہوش ہو گئے اور بہت سے طالب علم کمرہ امتحان سے خالی پیپر دے کر اٹھ گئے۔ سینکڑوں مشتعل طلبہ نے قومی شاہراہ پر احتجاج کیا اور ٹائر جلانے کے بعد دھرنا دیا اور ہیسکو کے خلاف نعرے بازی کی۔ دھرنے کے دوران قومی شاہراہ پر دونوں جانب ٹریفک بلاک ہونے کی وجہ سے پولیس نے طلبہ کا دھرنا ختم کرنے کی وارننگ دی، تاہم 5 گھنٹے تک روڈ کو بند کیے رکھنے پر طلبہ پر شیلنگ اور لاٹھی چارج کیا، جس سے 12 سے زائد طلبہ زخمی جبکہ 30 سے زائد طلبہ کو گرفتار کر لیا گیا۔ آنسو گیس کی شیلنگ سے قریبی علاقے سخت متاثر ہوئے۔ قمبر میں 25 روز پہلے طوفان کے باعث مختلف دیہات میں بجلی کے کھمبے اور تاریں گرنے سے 60 سے زائد دیہات کی بجلی بند ہو گئی تھی، جو تاحال بحال نہیں کی جا سکی۔ طوفان کے باعث دیہات کی گلیوں اور مکانات پر بجلی کے کھمبے اور تاریں ٹوٹ کر گر گئی تھیں، جبکہ بیشتر مکانات اور راستوں پر بجلی کی تاریں گر گئیں، مگر 25 روز گزرنے کے باوجود ہیسکو کے اہلکاروں نے گری ہوئی تاریں اور کھمبے وہاں سے ہٹانے کی زحمت نہیں کی، جبکہ دیہاتیوں نے اپنی مدد آپ کے تحت کچھ کھمبے سیدھے کر کے لکڑیوں کے سہارے کھڑے کیے۔ علاقے میں شدید گرمی کی لہر سے ان دیہات کے لوگ سخت پریشان ہیں۔ بوڑھے، بچے اور خواتین کے علاوہ اسکول اور کالج کے طلبہ و طالبات بھی بری طرح متاثر ہیں۔ گاؤں کے لوگوں کا مزید کہنا ہے کہ ہیسکو نے بجلی
بجلی بحال کرنے پر ان سے پیسے مانگے تھے، اب فی گھر 1000 روپے چندہ دے رہے ہیں، پھر بھی بجلی بند ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ بجلی جلد از جلد بحال کر کے انہیں اس عذاب سے چھٹکارا دلایا جائے۔ ملک میں بڑھتی ہوئی لوڈ شیڈنگ کو مد نظر رکھتے ہوئے مہران یونیورسٹی اور یونیسیف کے تعاون سے 200 گھروں پر مشتمل گاؤں کو بایو پاور ہاؤس کے ذریعے بجلی فراہم کرنے کے طریقے پر سانگڑ میں ایک روزہ سیمینار ہوا۔ ضلع کونسل ہال میں ہونے والے سیمینار کی صدارت ڈی سی او رسول بخش نے کی، جبکہ اس سیمینار میں فقیر محمد اسماعیل مہر سمیت ضلع کے تمام سابقہ تعلقہ ناظمین، سابقہ یو سی ناظمین اور معززین نے شرکت کی۔ اس موقع پر ماہرین نے بتایا کہ مہران یونیورسٹی یونیسیف کے تعاون سے سندھ کے دور دراز علاقوں میں بایو گیس سے بجلی پیدا کرنے کے پلانٹ لگا رہی ہے۔ یونیسیف کی جانب سے سانگڑ کو پہلے نمبر پر منتخب کیا گیا۔ یہاں تجرباتی بنیادوں پر بایو گیس سے بجلی کے پلانٹ لگائے جائیں گے، جس کی کامیابی کے بعد دیگر اضلاع میں بھی اس طرح کے پلانٹ لگائے جائیں گے۔ انہوں نے بتایا کہ بایو گیس پلانٹ پر 2 لاکھ روپے خرچ آئے گا، جبکہ ایندھن کے طور پر گاؤں والے کوڑا کرکٹ استعمال کریں گے۔ ماہرین نے بتایا کہ کوئلے سے بجلی پیدا کرنے سے ماحولیات میں آلودگی پیدا ہوگی، جس کی وجہ سے پاکستان کو مزید مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، جبکہ بایو گیس سے ماحولیات پر کسی قسم کے اثرات مرتب نہیں ہوں گے۔ ماہرین نے بتایا کہ ایک پاور پلانٹ پر 2 لاکھ روپے خرچ آئے گا، 40% عوام کو دینے ہوں گے، جبکہ 60% یونیسیف ادا کرے گا۔ لاڑکانہ میں آل پاکستان آرگنائزیشن آف اسمال ٹریڈرز اینڈ کاٹیج انڈسٹریز سندھ کے صدر معشوق علی جتوئی نے کہا ہے کہ ویلیو ایڈڈ ٹیکس چھوٹے بیوپاریوں کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔ معشوق علی جتوئی کا کہنا تھا کہ چھوٹے بیوپاریوں کے لیے ڈاکومنٹس اور ویٹ کے تقاضے پورے کرنے کا عمل ناممکن ہے۔ حکومت کو IMF کی شرائط کے ساتھ چھوٹے بیوپاریوں کا بھی احساس کرنا چاہیے۔ لاڑکانہ میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے معشوق علی جتوئی نے مزید کہا کہ چھوٹے بیوپاری بھی ویٹ کے معاملے پر سٹیک ہولڈر ہیں اور انہیں اعتماد میں لیے بغیر فیصلہ کرنا مناسب نہیں۔ ویٹ کے نفاذ سے مہنگائی کا طوفان برپا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ گوشت، مرغی، سبزی، اسکول وغیرہ پر ویٹ ٹیکس لگانے سے عام شخص کے لیے زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ صدر آصف علی زرداری اس معاملے کا نوٹس لیں اور مسئلے کا حل کرائیں۔ انہوں نے کہا کہ ویٹ کے مسئلے پر سندھ کے بیوپاریوں کا ایک اہم اجلاس 30 مئی کو سکھن میں طلب کیا گیا ہے، جس میں آئندہ کے لیے لائے عمل اور ویٹ کے خلاف شٹر بند ہڑتال کا فیصلہ کیا جائے گا۔ پروگرام میں وقت ہوا ایک بریک کا، اور بریک کے بعد آپ دیکھ سکیں گے کوٹری کی کاٹن فیکٹری میں آگ لگ گئی، کروڑوں کا سامان جل کر خاک ستر۔